الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، اور جو شخص اللہ کے مقرر کیے ہوئے طریقوں کا احترام کرتا ہے تو اس کا یہ احترام دل کی پرہیزگاری ہے۔ یہ سورہ حج کی 32ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا کہ تم سب لوگ اللہ کے طرف رجوع ہو جاؤ، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے بغیر ایک رخ ہو کر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو جاؤ اور کسی اور کی طرف مت رجوع ہو، اور کفر سے اسلام کی طرف آ جاؤ، شرک سے توحید کی طرف آ جاؤ۔ یہ مطالبہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس آیت میں شعائر اللہ کا احترام کرنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ تعظیم کرو شعائر اللہ کی، اللہ تعالیٰ کے جو نشانیاں ہیں، شعائر ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ فإنها من تقوى القلوب، یعنی اس بات کی علامت ہے یہ کہ اس کا دل خوف الہی سے معمور ہے۔ الہی احکام کی خلاف ورزی دراصل سرکشی اور خلق کے خوف الہی سے خالی ہونے کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ یعنی اللہ پر تم اگر ایمان لائے ہو تو اس کی نافرمانی کے انجام بس سے ڈرتے رہو، کیونکہ ایمان کا تقاضا ہے خوف الہی۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، تمہارے لیے ان میں ایک وقت مقررہ تک کے لیے فائدے ہیں، پھر ان کو ذبح ہونے کے لیے قدیم گھر بیت اللہ کے قریب پہنچنا ہے۔ اس میں ان قربانیوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف جو قربانی کے جانور کو لے کر جایا جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں ایک مقررہ وقت تک کے لیے فائدے ہیں، اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں قربانی کے جانوروں سے استفادہ کرنے کو ناجائز سمجھا جاتا تھا، اور اس میں اس بات کی تردید کر دی گئی ہے۔ صحیح ہے کہ ایک حدیث ہے جس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا جو اپنی ایک اونٹنی کو ہانکے لے جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ اس نے عرض کیا کہ یہ تو قربانی کی اونٹنی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا، اس پر سوار ہو جا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیت اللہ پہنچنے سے پہلے قربانی کے مقام پر پہنچنے سے پہلے اس جانور سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس کے دودھ سے اور اس کے اون سے اور اس کی دیگر جو چیزیں ہیں اس سے، یعنی بار برداری کر یا سواری کر کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جائز ہے، اس کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ثم محلها الى البیت العتیق، جب تک کہ وہ کعبۃ اللہ اور اپنی قربان گاہ پر نہ پہنچ جائے اس کو ناجائز سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں، ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے اور مقررہ ایام میں مقررہ طریقے پر ذبح کیا جائے۔ لہٰذا تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کے تابع فرمان رہو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھکنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اس میں منسک ایک لفظ آیا ہے، منسک نسکا ینسکو، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اس کے معنی ہیں۔ اور اس کے اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت۔ منسک نسکا اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عبادت اور اطاعت، اور قربانی بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے اس کو بھی نسک کہا جاتا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور مناسک جو کہا جاتا ہے، منسک کی جمع ہے مناسک، جو حج کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ حج کے جو اعمال اور افعال جو کیے جاتے ہیں جو خصوصی دنوں میں اور خصوصی مقامات پر، جیسا کہ مکہ میں، عرفات میں، منی میں اور مزدلفہ میں، تو اسے بھی مناسک کہا جاتا ہے، مناسک حج، یعنی وہ عبادت اور اطاعت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو منسک، مناسک یا نسک، یہ سب بات یا لفظ جو ہے اسی کے لیے آتے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ،
پھر فرمایا گیا کہ تمہاری جو مویشی چار چوپائے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے ہیں، ذبح کے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کا نام لے کر اس کو قربان کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم پر۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ لہٰذا تمہارا معبود تو ایک ہی ہے، تمہارا معبود اور کوئی نہیں، ایکا و تنہا معبود تمہارا ایک ہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارا خالق اور مالک، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہنا چاہیے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اس کے فرمانبردار اور تابع فرمان اور حکم بردار بن جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے آپ ان لوگوں کو سنا دیجئے، خوشخبری دے دیجئے جو مخبتین ہے، خبطہ مخبتین سے بنا ہے، مخبتین خبطہ سے بنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جھک جانا، اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو جھکا لینا، تواضع اور انکساری کرنا اللہ کے آگے۔ اور کوئی اگر آپ کے اوپر ظلم کرے تو آپ اس کا بدلہ ظلم سے نہیں لینا، یہ بھی اس کا مطلب ہے، اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، بڑا تصور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی جو فیصلے ہیں ان تمام فیصلوں کو اپنے یعنی راضی کر لینا، ان فیصلوں سے اپنے آپ کو، چاہے وہ یعنی آپ کے لیے تنگی کا فیصلہ ہو، چاہے فراخی کا فیصلہ ہو، ان تمام فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی کر لینا، یہ مخبتین کہا جاتا ہے، مخبتین میں شامل ہیں یہ جو اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں اطاعت و فرمانبرداری میں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خوشخبری دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، خوشخبری سنا دو ان کو، مخبتین کو، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے قلوب لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں، اور پھر نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کیسے بندے ہیں مخبتین میرے۔ مخبتین تو یہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے، عذاب کی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو لرز اٹھتے ہیں، ان کے دل خوف سے کانپ جاتے ہیں، ان کی کیفیت یعنی ہیبت طاری ہو جاتی ہے ان کے دلوں میں، یہ سب سے پہلی صفت ان کی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام سننے کے بعد وہ کیفیت بدل جاتی ہے ان کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر۔ اور پھر والصابرین علی ما اصابہم، جب کبھی کبھی ان کے اوپر مصیبت پڑ جاتی ہے تو یعنی ایسا کرتے ہیں کہ صبر کر لیتے ہیں اس کے اوپر، یعنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے ایسے قدم نہیں اٹھاتے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہوں، بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، چاہے کتنا بڑا نقصان ہو جائے ہمیشہ صبر سے کام لیتے ہیں اور صبر ہی صبر رکھتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور پھر نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، نماز کو ترک کرنے والے نہیں ہیں ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور پھر ہم نے انہیں جو دیا ہے رزق اس میں سے اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ قرار دیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تو قربانی کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کے نام لو، جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو ان کا گوشت کھاؤ، اور بھوکے مانگنے اور نہ مانگنے والوں کو کھلاؤ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے بدن، بدن یعنی اہل لغت اونٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں بدنا، بدنا، لیکن جو ہے حدیث کی روح سے بدنا گائے کو بھی کہا جاتا ہے، تو گائے بھی اور اونٹ بھی، لیکن اصل لغت میں تو بدنا اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر اس کا مطلب ہے اونٹ، اس سے مراد جعلناہ لکم من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے یہ ایک نشانی بنایا ہے اللہ کی، شعائر اللہ، شعائر اللہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شعائر اللہ کہا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا و مروہ جس کے درمیان سعی کی جاتی ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے، اور مقام ابراہیم وہ بھی شاعر اللہ ہے، اور
اور جو ہے جہاں پر مینا کا میدان ہے اور مزدلفہ ہے وہ بھی شاعر اللہ ہے، اور قربانی کے جو جانور وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ تو بہت سی باتوں کو، بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کہا، اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے کہا، اس کا احترام کرنے کے لیے کہا۔ اس میں قربانی کے جو اونٹ ہے اس کو بھی شاعر اللہ کہا، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے، بہتری ہے تمہارے لیے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو پھر ان کی قربانی کرنے کا طریقہ کیا ہے بتایا گیا ہے کہ ان کو قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، یعنی جو چھوٹے جانور تھے ان کو تو لٹا کر قربانی کی جاتی ہے، ان کو نہر کیا جاتا ہے، یعنی دمبا اور بکرا اور گائے جو ہوتی ہے، لیکن اونٹ کو تو لٹا نہیں سکتے، پہلے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور دایاں پیر اور دایاں ہاتھ باندھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ 3 پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، بایاں پیر اور بایاں ہاتھ اس کا کھلا ہوتا ہے، اور دائیں پیر اور دائیں ہاتھ کو باندھ کر ایک جگہ کر دیا جاتا ہے، اور پھر برچھے سے اس کی گردن اور گلے پر مارا جاتا ہے، وہاں سے پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، اللہ کا نام لے کر، اور پھر خون جب بہت زیادہ نکل جاتا ہے تو وہ گر پڑتا ہے اپنے پہلو کے بل پر، جب اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے۔ یہ طریقہ اونٹ کا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 70 اونٹ آپ نے نہر کیے تھے، اور ایک ایک اونٹ کو آپ جو باندھ کر رکھا گیا تھا، جب آپ کے سامنے لایا جاتا تو اونٹ اپنی گردن کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا۔ یہ نہیں ایسا موقع تھا کہ اونٹوں کے لیے یہ جو ہے بہت بڑی بات تھی عظیم، کہ قربانی کرنے والی کون سی شخصیت ہے، ان کے سامنے آ کر اپنی گردنوں کو وہ جھکا دیتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہر کرتے تھے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ والمعتر کہا، یعنی جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو ان کو کاٹو، ذبح کرو، اور پھر ان کا گوشت کھاؤ، اور سب کو کھلاؤ، بھوکوں کو بھی اور مانگنے والوں کو بھی اور نہ مانگنے والوں کو بھی، سب کا حصہ ہے اس میں۔ قربانی کے گوشت کے جو حصے ہیں، مستحب یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ خود اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا جائے، اور ایک جو ہے غربا اور مساکین اور محتاجوں کو دیا جائے، اور ایک حصہ اس میں سے اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کو دیا جائے۔ یہ مستحب ہے، اور اگر ضرورت کوئی دوسرے حصے میں زیادہ ہو تو اس میں لیا جا سکتا ہے، یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس طرح ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اتنے بڑے بڑے اور یعنی قوی جانور، مضبوط جانور جو طاقتور ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انسانوں کے قابو میں دے دیا، ورنہ وہ اونٹ اور وہ گائے جو کتنی طاقتور ہوتی ہے وہ انسانوں کے قابو میں کہاں سے آ سکتی تھی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو تمہارے قابو میں دیا، اور تم ان کو ذبح کرتی ہو اور کھاتی ہو، اس کو استعمال کرتی ہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ کو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، لیکن اللہ کے پاس تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے بس میں کر دیا، لہٰذا اللہ کے اس احسان پر کہ تم کو ہدایت بخشی، اللہ کی عظمت شان، جلالت، بڑائی، کبریائی کا ذکر کرتے رہو، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکاروں کو جنت کی خوشخبری سنائیے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ جو تم قربانی کرتے ہو جو اللہ کے لیے، تو یہ مت سمجھو کہ اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، اس کا گوشت اور خون تو اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اللہ کو پہنچتی ہو، کیفیت جانچی جاتی ہے، تم کس خلوص کے ساتھ وہ قربانی کو اللہ کے دربار میں پیش کر رہے ہو وہ دیکھا جاتا ہے۔ ریاکاری اور دکھاوا وہاں پر نہیں چلتا، بلکہ اخلاص کے ساتھ جو جانور بھی تم لوگ اپنا مال لگا کر اس میں، تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی بات کو جو ہے حدیث میں بات بتائی گئی ہے کہ جس جانور کو قربان کرنا ہو اس کو پہلے سے لو اور اس کو پالو اور اس کو کھلاؤ پلاؤ، اور پھر قربانی کے وقت اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ جب وہ جانور تم سے لگ جائے اور تمہیں اس سے انسیت ہو جائے تو اس وقت اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو، تو تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یعنی جو تم کو محبوب ہو گئی تھی، جو چیز جس کو تم محبت کر رہے تھے، وہ پھر اللہ کی راہ میں تم نے اس کو قربان کر دیا۔ اور اپنا مال لگاؤ اور اس میں اخلاص رکھو، اخلاص کے سوا جو ہے
ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری اس میں ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے ہیں۔ تکبر کبھی بھی نہیں آنا چاہیے کہ بہت بڑا جانور میں نے خرید لیا ہے، بہت پیسے میں نے لگا لیے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کر تصویریں لے لے کر بھیج رہے ہیں، یہ انتہائی غلط کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس میں شامل ہونا چاہیے اور اخلاص ہونا چاہیے، یہی چیز اللہ کو پہنچتی ہے، یہی کیفیت جانچی جائے گی۔ اس کے علاوہ گوشت اور خون تو یہیں پر رہ جائے گا، خون بہہ جائے گا، گوشت تو تم کھا لو گے اور لوگ کھا لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے بس میں کر دیا ہے، اور یہی کیفیت ساری عبادتوں کی ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات اور حج اور عمرہ، اس میں کیا مطلوب ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری مطلوب ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی جان نہیں کسی بھی عبادت میں، ورنہ جو ہے تقوی اگر نہیں ہوگا، اخلاص اگر نہیں ہو تو بالکل بے جان عبادت ہو جائے گی، وہ ایک ڈھانچہ رہ جائے گا، وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، وہ اخلاص اس میں ڈال دے، اللہ کا ڈر اس میں رکھے، تو پھر وہ قابل قبول ہے۔ اور پھر ان تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے بس میں ہم نے اس کو کر دیا، اس احسان پر کہ تم کو ہدایت بخشی، اللہ کی عظمت اور شان اور بڑائی اور کبریائی کا ذکر تم کرتے رہو۔ وبشر المحسنین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکوکاروں کو جو ایسے کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ان کو جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔